یہ ہے افغانستان، جو کہ بہت جلد پوری دنیا کو حیران کرنے والا ہے۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ برسوں سے غریبی اور وار میں گھرا ہوا افغانستان ایسا کچھ عجیب کر سکتا ہے۔ افغانستان دنیا کی سب سے بڑی آرٹیفیشل نہر بنانے جا رہا ہے، جو افغانستان کی تقدیر بدل دے گی۔ 285 کلومیٹرز لمبی اور 500 فیٹ چوڑی اس نہر کا نام ہے کاش ٹیپا کنال۔ اس نہر کو بنانے کے لیے افغان گورنمنٹ نے کسی سے کوئی ایڈ یا کوئی انجینئرز نہیں لیے، اور آج جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو قریباً 100 کلومیٹر تک اس نہر کی کھدائی بھی ہو چکی ہے۔ لیکن افغانستان کو آخر اتنی لمبی نہر بنانے کی ضرورت کیا پڑی، اور ایکسپرٹس یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ پروجیکٹ افغانستان کو اکنامکلی ٹرانسفارم کر دے گا؟ آئیں جانتے ہیں ان سب سوالوں کے جواب اس مختصر ویڈیو میں۔ سب سے پہلے ہم افغانستان کی جیوگرافی کو سمجھتے ہیں۔ افغانستان ایک مکمل لینڈ لاک کنٹری ہے، مطلب اس کے کسی حصے کے ساتھ کوئی سمندر نہیں لگتا۔ افغانستان کے ایسٹ میں پاکستان، ویسٹرن سائڈ پر ایران، ناردرن سائڈ پر ترکمانستان، ازبکستان اور تاجکستان ہے، جبکہ نارتھ ایسٹ میں افغانستان ایک چھوٹا سا بارڈر چائنا کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہے۔ تو افغانستان مکمل طور پر دوسرے کنٹریز میں گھرا ہوا ہے۔ افغانستان کی 80% واٹر سپلائی ہندو کش کے برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑوں سے آتی ہے۔ افغانستان کی 40% واٹر سپلائی ہلمند ریور سے آتی ہے، جو ہندو کش سے شروع ہوتا ہے اور پورے افغانستان کو کراس کرتے ہوئے پھر ایران افغانستان بارڈر پر برانچ آؤٹ ہو جاتا ہے۔ یہ دریا آج کل ایران اور افغانستان میں ایک پولیٹیکل ٹینشن کاز بنا ہوا ہے، بیکاز افغانستان اس ریور پر ایک ڈیم بنا رہا ہے، اور ایران کے اکارڈنگ اس ڈیم سے ہمون کے سارے ایریا پر بہت برا اثر پڑے گا۔ پھر دوسرے نمبر پر آتے ہیں ہنگو دریا، جسے انگلش میں دا آکس ریور بھی کہتے ہیں۔ دا آکس ریور سینٹرل ایشیا کا سب سے لمبا دریا ہے۔ یہ پاکستان اور سینٹرل ایشیا کے بیچ پامیر ماؤنٹین رینج سے شروع ہوتا ہے اور پھر افغانستان تاجکستان بارڈر سے گزرتا ہوا ترکمانستان میں انٹر ہوتا ہے، اور پھر ازبکستان کو کراس کرتے ہوئے ایریل سی میں جا گرتا ہے۔ یہی وہ ریور ہے جس پہ کاش ٹیپا کنال بنائی جا رہی ہے، جسے ہم ابھی آگے جا کے ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ پھر افغانستان باقی واٹر سپلائی کابل، ہری رود اور پنج ریور سے کرتا ہے۔ افغانستان دنیا کی ان چند کنٹریز میں سے ہے جس کا 70% ایریا پہاڑوں سے کوورڈ ہے۔ افغانستان کے صدر اینڈ ریجن میں ایران اور افغانستان بارڈر کے ساتھ ریگستان ہے، تو بیسیکلی قندھار سے نیچے یہ سارا ایریا ڈیزرٹ ہے۔ اب اگر لوگوں کی بات کریں تو افغانستان میں بہت زیادہ ایتھنک ڈویژن ہے۔ افغانستان کی ٹوٹل پاپولیشن کی 42% پشتونز ہیں، 27% تاجک، 9% ہزارہ اور 9% ہی اسی پیک ہیں، اور پھر باقی احمد، ترکمانی اور بلوچ وغیرہ ہیں۔ اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھیں تو افغانستان سینٹرل اور ساؤتھ ایشیا کا شاید سب سے امپورٹنٹ کنٹری ہے، بیکاز یہیں سے مغل تاری، غزنوی، ابدالی اور خلجیز سب کنٹیننٹ میں آئے۔ اب اگر واپس افغانستان کی واٹر سسٹم پر آئیں تو یہ سارے دریا افغانستان کی واٹر ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے ناکافی ہیں، اور اسی لیے افغانستان ہمیشہ سے بہت سخت واٹر کرائسس کا شکار رہا ہے۔ لیکن امریکہ افغان وار کے بعد تو اس میں بہت زیادہ شدت آ چکی ہے۔ اصل میں افغانستان کے سارے ناردرن ریجن میں پانی کی بہت ہی کمی ہے، اور اسی کمی کو دور کرنے کے لیے افغان گورنمنٹ نے یہ حل سوچا ہے کہ ایک آرٹیفیشل نہر بنائی جائے، جو کہ 285 کلومیٹرز پر اس سارے نان ایریا کو پانی سپلائی کرے گی، اور کنال کی مدد سے قریباً 5.5 لاکھ ایکڑ کے اس خشک ریگستان کو لش گرین کھیتوں میں تبدیل کیا جائے گا۔ یہاں پر گیہوں اور دوسرے کئی اناج اگائے جائیں گے، بلکہ افغان گورنمنٹ نے تو یہ ایکسیپٹ کیا ہے کہ 2028 تک افغانستان یہاں پر اگائی گئی 50% ویٹ دوسرے کنٹریز کو ایکسپورٹ کر رہا ہوگا۔ یہ پروجیکٹ مارچ 2022 میں شروع ہوا۔ اس کی انیشیل کمپلیشن ڈیٹ تو 2028 تھی، مگر جس سپیڈ سے اس پر کام ہو رہا ہے ایکسپرٹس کے مطابق 2025 میں ہی یہ کنال کمپلیٹ ہو جائے گی۔
یہ پروجیکٹ اتنی زبردست پلاننگ کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ بڑے بڑے ویسٹرن انجینئرز اور ایکسپرٹس حیران رہ گئے ہیں۔ اس پروجیکٹ کو 3 فیزز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ پہلے اور دوسرے فیز میں اس سارے روٹ پر کھدائی کی جائے گی اور ابھی تک 100 کلومیٹرز کے ایریا میں کھدائی کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ یہ کھدائی کرنے کے لیے 200 لوکل کنٹینرز کو ہائر کیا گیا ہے اور قریباً کئی ہزار ایکسکیویٹر سے کام لیا جا رہا ہے، اور یہ سارے پروسیس زبردست طریقے سے مینشن ہو رہے ہیں۔ ٹرکس اور ایکسکیویٹر لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، ایکسکیویٹر مٹی اٹھا کے ٹرک میں ڈالتا ہے، سپروائز کرنے والا انجینئر جب اوکے کرتا ہے تو ٹرک یہ مٹی لے کر نہر کے کناروں پر ڈال دیتا ہے، اور اسی طرح اس نہر کی کنکریٹ باؤنڈری بنانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی اور ایک نیچرل باؤنڈری بن جاتی ہے، ایسی باؤنڈری جس پہ کوئی ایڈیشنل خرچہ بھی نہیں ہوتا۔ اس نہر کی کنکریٹ صرف فل نہ کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ دونوں سائڈز کی زمین پر آرگنائزیشن ہو سکے گی، اور آلریڈی افغان گورنمنٹ نے اس بارڈرز پر سبزیاں اور پودے لگانا شروع کر دیے ہیں۔ یہ کھدائی کمپلیٹ ہونے کے بعد یہاں پر سے واٹر پمپس کے ذریعے قریباً 5 کلومیٹر کے ڈسٹینس پر سارے کھیتوں تک پانی پہنچایا جائے گا۔ ایک اور کمال چیز یہ کی گئی ہے کہ ان کھیتوں پر ٹیوب ویلز کے اوپر سولر پینلز لگائے گئے ہیں تاکہ ان ٹیوب ویلز موٹرز کو چلانے کے لیے بجلی کی بھی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اس پروجیکٹ کو لے کر کافی میڈیا پر پروپیگنڈا بھی کیا گیا تھا۔ ایسی رپورٹس بھی آئی تھیں کہ کنٹینرز کو ٹائم پہ پیسے نہیں دیے جا رہے، مگر حقیقت اس سے بہت ڈیفرنٹ ہے۔ سب لوکلز اس پروجیکٹ سے بہت خوش ہیں۔ سب سے پہلے تو ہزاروں لوگوں کے لیے جابز کریٹ ہوئی ہیں۔ دوسرا، ہم نے اس پہ تھوڑا ڈیپ ریسرچ کیا تو یہ چیز بھی سامنے آئی کہ کنٹینرز کو اگر ٹائم پہ پیسے نہ ملتا تو یہ پروجیکٹ اتنی سپیڈ سے آگے بڑھتا ہی نہیں۔ اس کے علاوہ جو شان بلخ اور دوسرے علاقوں میں رہنے والے بھی بہت زیادہ خوش ہیں، کیونکہ اب ان کے ایریا میں پانی آئے گا جس کے بعد وہ کھیتی باڑی کر سکیں گے اور کھانا اگا سکیں گے اور پیسہ کما سکیں گے۔ اس پروجیکٹ پہ ابھی تک صرف ایک پرابلم آئی ہے اور وہ ہے ترکمانستان اور ازبکستان۔ ان دونوں کنٹریز نے اس پروجیکٹ پر بہت سارے کوسچنز اٹھائے ہیں۔ کیسے یہ نہر ان دونوں کنٹریز میں اس دریا سے آنے والے واٹر سپلائی کو 50% تک کم کر دے گی۔ افغان گورنمنٹ نے ان دونوں کنٹریز میں اس ایشو پر بات چیت چل رہی ہے۔ طالبان ان دونوں کنٹریز کو کنونس کر رہے ہیں۔ الماتی ایگریمنٹ 1992 کے اکارڈنگ امو دریا پر افغانستان کا بھی رائٹ ہے، اور اگر ترکمانستان اپنے فائدے کے لیے اس ریور پر کراکرم کینال بنا سکتا ہے تو افغانستان کیوں نہیں؟ کراکرم کنال دنیا کی سب سے بڑی نہر ہے۔ اس کنال کی وجہ سے ترکمانستان اس پورے ریگستان کو سرسبز کھیتوں میں تبدیل کر دیا، اور ایسے ہی کچھ افغانستان بھی کرنا چاہتا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور انٹرسٹنگ چیز یہ بھی ہے کہ اس ازبکستان اور ترکمانستان افغانستان کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ افغانستان کی قریباً 80% الیکٹرک سپلائی ان دونوں کنٹریز سے آتی ہے۔ اسی طرح افغانستان کے ایکسپورٹس کا ایک بہت بڑا شانک ان دونوں کنٹریز سے گزر کر جرمنی، نیدرلینڈ، بیلجیم اور آسٹریلیا میں جاتا ہے۔ یہ دونوں کنٹریز اس نہر کے بدلے افغانستان سے کئی اور چیزوں پر نیگوشیٹ کریں گی۔ پولیٹیکلی یہ ایشو جیسے بھی ریزالو ہو، اکنامکلی یہ پروجیکٹ افغانستان کے لیے بہت بڑے فائدے لانے والا ہے۔ افغانستان کو اناج کے لیے کسی دوسری کنٹری سے ایڈ نہیں لینی پڑے گی۔ چند سالوں میں ہی افغانستان بھوک کا خاتمہ ہو سکے گا اور افغانستان اناج اگانے میں ایک سیلف سفیشینٹ کنٹری بن جائے گی۔ اب جو کنٹری پچھلے 40 سال سے جنگ کی آگ میں جل رہی ہو، اس کے لیے اس سے بڑی چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ افغانستان اب فائنلی اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ میں زور دے۔ جو کچھ پچھلے 40 سال سے افغان لوگ نے برداشت کیا، اب وہ فائنلی یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کو بھی کچھ تھوڑا سا سکون ملے۔ یہ ہیں وہ سارے سورسز جہاں سے ہم نے اس ویڈیو کے لیے کنسلٹ کیے ہیں۔ اب آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ نیچے کومنٹس میں اپنی رائے ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت لیں۔